شامل محترم بھائی الحمدللہ ہم نے اس سنہ کو ڈیرا لگایا ہوا ہے تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں وہ ایسا بد نظمی کا مظاہرہ نہیں کرتے. یہ انتشار ہمارا شیوا نہیں ہے. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. جیسا کہ پوری کائنات پر یہ فیصلہ سنا جا چکا ہے کہ ہمارے ملک کی اعلیٰ عدلیہ نے آسیہ ملعونہ کو توہین رسالت کے اس کیس سے برات کا حکم دیا ہے. عدلیہ کا احترام و وقار اپنی جگہ پر، مگر سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ختم نبوت کے تاجدار کی آبرو اور وقار پر کوئی سودا بازی نہیں. انہوں نے اپنے تئیں شہادت کے مطلوبہ معیار و مقدار کو پایا یا نہیں پایا. اے کاش کہ وہ اپنی منصبی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ ایمانی غیرت اور اس کے بعد ملک پاکستان کی اس وقت کی موجودہ صورتحال اور امت مسلمہ کا تمام تر ایمانی جذبات اس سے ملک کو دوچار کرنے کی بجائے اس فیصلے کو کچھ دیر التوا کے لیے ڈال دیتے. اور خدا نہ خواستہ اگر ایک آسیہ ملعونہ سینکڑوں گستاخانہ فوج کے نتیجے میں اگر اقتدار پر چلی جاتی تو سب لوگوں کے لیے درس عبرت بنتی. ہمیں اس فیصلے سے نہایت دلی رنج پہنچا. ہر مسلمان آپ دیدہ ہے، مگر وہ یہ کہے کہ اب ہمیں سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت و ناموس کے لیے اپنے اکابر علماء اور اپنی جماعت خالصتاً سیدی یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے اور لبیک لبیک کہہ کر قبر و حشر میں مصطفیٰ سے مدد مانگنے والے، بلکہ پل صراط سے گزرتے ہوئے بھی لبیک کر نجات پانے والے یہ پورے ملک کے اندر اس نعرہ مستانہ کو بلند کریں گے. حکومت وقت سے کہتا ہوں وہ ہوش کے ناخن لے اور اس شان رسول کے ان جذبات کو جبر کے ذریعے سے روکنے کی ناکام کوشش مت کریں، بلکہ حکمت و فراست کے ساتھ خود اس دباؤ کو قبول بھی کریں تا وقت کہ امت مسلمہ کے جذبات آہستہ آہستہ